السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم عقیدہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا ایک بہت ہی اہم حصہ اللہ کے اسماء و صفات یا ان اسماء و صفات پر ایمان لانا جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمایا ہے، یا ان صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جس صفت کو پڑھا ہے وہ ہے صفت نزول کو، اس کے بعد ہم نے صفت فرح کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے صفت ضحک کو پڑھا، یعنی ہنسنے کو، اللہ عز و جل ہنستے ہیں، کما یلیق بجلال وجہ وعظیم سلطان، اللہ عز و جل کی صفت یعنی ہنسنے کی صفت کو بھی ہم نے پڑھا۔ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس حدیث کو پیش کیا ہے اس کے بعد وہ ہے عجیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خیره یا وقرب غیره، یہ بھی الفاظ ہیں، وقرب غیره، ينظر إليكم أزلين أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا، بعض نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ربنا من قنوط عبادی، ہمارے رب نے تعجب کیا ہے اپنے بندوں کی مایوسی پر، یا ہمارا رب تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی مایوسی پر، وقرب غیرہ یا وقرب خیرہ، اور تعجب کرتا ہے اس کے بہت ہی جلد حالات کی تبدیلی پر۔ قربی غیرہ، غیرن طیرن کے وزن پر ہے۔ غیرن کے معنی محدثین نے ذکر فرمایا ہے، غیرن ہے یہ تغیر الحال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیرن تغیر الحال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرب غیرہ یا بعض روایتوں میں قرب خیرہ کے ہیں، تو غیرن کے معنی میں بتا رہا تھا، محدثین نے اس کی شرح میں اس کے معنی یوں بیان کیے ہیں کہ تغیر الحال یعنی قرب تغیر حالہ، اس کے بہت جلد حالت کی تبدیلی پر اللہ عز و جل تعجب کر رہے ہیں۔ ينظر الیکم ازلین قانطین، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم مایوسی کے شدت کے ساتھ شکار ہوتے جا رہے ہو، مایوس ہوتے جا رہے ہو۔ ازلین علی، ازل کی جمع ہے ازلین، ازل علی وزن کتف، ازل کے معنی ہے الواقع فی الشدہ، یعنی شدت کے ساتھ تم مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فیظل یضحک، وہ برابر ہنستا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری خوشحالی قریب ہے، تمہاری رخا کے ایام قریب ہیں، تمہاری
خوشحالی کے ایام قریب ہیں. یہ حدیث کی ترجمانی رہی. اب آئیے اس کی مختصر سے شرح میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا اور محدثین کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی. لیکن میرے لیے بات واضح نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ حدیث قدسی ہے تو اس میں عجب ربنا کیوں آیا. جبکہ بعض کتابوں میں دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے. میں مزید اس کی تحقیق کروں گا انشاءاللہ. یا آپ لوگوں کو اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں. کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ حدیث قدسی کے لیے دو وہ ملتے ہیں نا رائے کہ ایک تو اللہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک یہ کہ بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے تو حدیث قدسی کی وہ شکل ہو. ویسے حدیث کے سارے ہی الفاظ اللہ کی جانب سے ہیں. عبداللہ نے ہاتھ اٹھایا ہے. ویسے سارے ہی الفاظ وما ينطق عن الهوى. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب یہی میں کہنے والی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا ام آمنہ نے کہ یعنی وہ الفاظ اللہ کے ہی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کہیں تو وہی تو حدیث نبوی ہے کہ سارے ہی الفاظ اللہ کے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے الفاظ میں اس کو کہیں تو ہم اس کو حدیث نبوی کا نام دیتے ہیں اور اگر وہ ایز اٹ از کہہ دیں تو پھر وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی. شیخ حدیث نبوی یعنی اس سینس میں حدیث نبوی کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی اور اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالات کے لحاظ سے وہ بات لوگوں کو سمجھائی تو وہ حدیث نبوی ہو گئی. لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح وہ ستاروں والی کے آج میرے کچھ بندوں نے جو ہے وہ ستاروں پہ وہ کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو شروع کا سارا لیکن اس میں کیا ہے میرے بندوں وہ ایز اٹ از اللہ میرے بندے ایسے تذکرہ ہے اس تو شیخ وہ الفاظ بھی اللہ کے رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے ہیں کہ انہوں نے پورے اللہ کے الفاظ کو بیان کر دیا. یعنی کہا جاتا ہے. ہاں جی. اور جس طرح اس میں عجیب ربنا ہمارا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہیں کہ میں اس بات کے اوپر وہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول جو ہیں اللہ ہی کی بات کو اسی طرح بندوں کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے کوئی یعنی اللہ کی جیسے ابھی یہاں کے اللہ کی وہ خوشی یا اللہ کا تعجب جو بھی ہے وہ اللہ کے بارے میں بات ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یہ تحقیق طرح بات ہے کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ عز و جل سے متعلق ہی حدیث قدسی میں باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اگر حدیث قدسی ہوتی تو یہ کہتا ہے کہ عجبت من عبادی ایسے بھی تو ہو سکتا تھا. عجبت من عبادی عجبت من کیا ہے حدیث کو عجبت من قنوت عبادی وقرب غیرہ یا وقرب غیرہ یا وقرب خیرہ اس طرح ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر پھر ایک ینظر سارے غائب کے صیغے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کی مزید تحقیق کریں گے. ٹھیک ہے آگے بڑھیے. چلیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے صفت تعجب کو ثابت کیا ہے. صفت تعجب العجب کے انسان تعجب کب کرتا ہے بتائیں مجھے. عموماً تعجب کہتے کس کو ہے؟ تعجب میں ہوتا کیا ہے؟ تعجب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز پر تعجب کر رہا ہے اس کے اسباب اس سے مخفی ہوتے ہیں. جس چیز پر وہ تعجب کر رہا ہوتا ہے اس کے اسباب وہ نہیں جانتا, اسباب اس سے مخفی ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ یہ چیز تو نہیں ہونے والی تھی, یہ کیسے ہوگی, ہے نا. ہم بولتے ہیں دنیا کے 4 عجوبے, تو وہ کیا مطلب ہے وہ 4 عجوبے؟ کہ ایک مستحیل ایک ناممکن چیز ممکن ہو گئی ہے نا. جی شاہ صاحب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا, اس پہ وہ تعجب کرتا ہے. وہ اسباب جس چیز پر وہ تعجب کرتا ہے
اس کے اسباب اس سے مخفی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم کہیں گے اللہ عز و جل کے سلسلے میں یہ بات کہ اللہ رب العالمین تعجب کر رہا ہے؟ تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر کام اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتا ہے. کن فیکون، اللہ عز و جل کن کہتا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جو علنی ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو سری ہے، جو علنی ہے، اللہ عز و جل جانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں قرآن و حدیث میں. تو تعجب جو انسان کرتا ہے تو انسان کے لیے جو تعجب ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ عز و جل کی ذات اس طرح کے نقائص سے پاک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح تعجب کرتے ہیں؟ حقیقت میں یہ بات ہے، محدثین کی شرح جو میں نے پڑھی تو یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ تعجب کی کیفیت جس طرح اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اسماء و صفات کی کیفیت نہیں بیان کی، ویسے ہی کیفیت یہاں بھی ہمیں نہیں پتا. یہ کہہ دینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں تعجب اس طرح بھی ہوتا ہے، تعجب اس طرح بھی ہوتا ہے، تعجب کا ایک سبب یہ ہے، تعجب کا ایک سبب وہ ہے، جیسے بعض علماء نے کہا. اس سے بہتر یہ اللہ عز و جل کے صفت تعجب کی کیفیت پیارے نبی نے نہیں بیان کی، ہم نہیں بیان کریں گے. کیفیت کا تذکرہ پیارے نبی نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے. کس طرح تعجب کرتا ہے تو پھر اس کا وہی جواب ہے جس طرح جو جواب ہم ہمیشہ دیتے آ رہے ہیں کہ ہم نؤمن باسماء اللہ وصفاته بلا تعطیل ولا تحریف ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف. ایسے ہی ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے، ٹھیک. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده. اچھا، تعجب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں صرف یہ حدیث نہیں بلکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے صفت تعجب کا یعنی صفت عجب کا تذکرہ کیا ہے. کیا وہ مشہور حدیث آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث راوی کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود. ایک اور روایت میں ہے اصابنی الجہد فارسل الى بعض نسائه فقالت والذی بعثك بالحق ما عندي الا ما. اللہ اکبر. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تھکا ہوا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے تھکان پہنچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. سب نے یہی کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. کون ہے جو اس شخص کی ضیافت کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے. انصار صحابہ میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ انا. فانطلق به الى رحله او الى اهله، اور وہاں اپنے گھر لے کر گیا اور اپنی بیوی سے کہا اس نے هل عندك شيء. ایک اور روایت میں ہے لا تدخريه، کوئی چیز جمع مت کرو، اگر کوئی چیز جمع ہے تو اس مہمان کی ضیافت کرو. بیوی نے کہا کہ لا الا قوت الصبيان، کہا کہ صرف بچوں کی غذا موجود ہے. فعلليهم بشيء، کہا کہ کچھ بہانہ کر کے انہیں سلا دینا. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه. اللہ اکبر. مشہور واقعہ ہے کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا اور پھر چراغ کو گل کر دینا. اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی ہے تو کہتے ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما یضیفکما اللیلہ. قد عجب اللہ. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلما اصبح غدا الى رسول اللہ،
صبح ہوئی وہ شخص وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس گئے فقال ضحك الله الليلة او عجب، اللہ رب العالمین ہنس پڑا اس رات، یا اللہ نے تعجب کیا، من فعالكما فانزل الله فيؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور تعجب کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث مبارک ایک اور حدیث شریف میں بھی ذکر کیا کہ عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجیب قید کر کے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی تعجب کریں گے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربنا تبارک وتعالى من رجلين رجلا ثار من وطئه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. کہا دو آدمیوں پر اللہ رب العالمین تعجب کرتے ہیں. ایک آدمی اپنے بستر سے اٹھا، بیوی کے پاس سے اٹھا، چادر سے نکلا، نماز کی طرف لپکا، فيقول ربنا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطئه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. اللہ اکبر. کہا کہ دیکھو فرشتوں اس میرے بندے کی طرف جو اٹھا، اپنے مطلب بے چین ہو کر اٹھا. سارا کے الفاظ ہیں، قامہ کے بھی نہیں. سارا عموماً سار الغبار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، غبار کس طرح اڑتی ہے. کہا کہ اس طرح بے چینی سے اپنی چادر سے اپنے محبوبہ کے پاس سے وہ اٹھا، اپنے اہل کے پاس سے وہ اٹھا اور نماز کی طرف لپکا. رغبتاً فیما عندی، اللہ عز و جل کہیں گے کہ دیکھو وہ چاہتا ہے اس چیز کو جو میرے پاس ہے اور ڈرتا ہے اس چیز سے جو میرے پاس ہے، یعنی جنت چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے. اس آدمی پر رب العالمین تعجب کرتے ہیں. ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفراق وما له في الرجوع فرجع حتى أهرق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، ناکامی کو دیکھا لیکن یہ سوچ لیا کہ اگر میں بھاگوں گا تو پھر میرا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ سوچ کر وہ ناکامی بھی مل رہی تھی لیکن وہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کی گردن اس کو جان سے مار دیا، اس کے خون کو بہا دیا. یہ آدمی، یہ شخص جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنے جان گنوا دی یا جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، کیوں؟ کہا اللہ نے رغبتاً فیما عندی وشفقتاً مما عندی. اللہ عز و جل کہتے ہیں فیقول اللہ عز و جل للملائکہ انظروا الى عبدی رجع رغبتاً فیما عندی ورہبتاً مما عندی حتی اہرق دمہ. ناکامی کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھاگ نکل سکتا تھا لیکن واپس اسی میدان میں لوٹا اس شوق میں، یعنی اس چیز کے شوق میں یا اس چیز کے حصول کے شوق میں جو میرے پاس ہے یعنی جنت، اور اس چیز سے گھبرا کر یا اس چیز کے خوف سے جو میرے پاس ہے یعنی جہنم سے ڈر کر یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا. اس طرح کے بہت سارے حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے صفت تعجب کو ثابت کیا ہے، صفت تعجب کو ثابت کیا ہے. اور یہاں بھی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیره، غیری نہیں پڑھنا اس کو، وقرب غیره یا وقرب خیره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. اللہ جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی مایوسی پر یا ان بندوں پر جو مایوسی کا شکار ہے. قنوت کے متعلق آپ جانتے ہیں، قنوت ایک تو عربی میں قناتا کا لفظ ہے اور عربی میں ایک یئسا کا بھی لفظ ہے، یئسا اور قناتا. لیکن قنوت یہ اشد من الیأس ہے، یعنی یأسن سے بھی زیادہ
خطرناک ہے قنوت، یعنی اس سے زیادہ مایوسی، یعنی بہت شدت کی مایوسی کے لیے لفظ قنوت کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قنوت۔ تو اللہ عز و جل اس شخص پر تعجب کرتے ہیں جو بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہے، یا جس نے اپنے دل میں مایوسی کو داخل کر لیا ہے۔ وَقُرْبِ غَيْرِهِ، اسی طرح اللہ عز و جل تعجب کرتے ہیں اس کے قرب غیرہ، یعنی قریب میں اس کی حالت کی تبدیلی پر، یعنی یا وقرب خیرہ، یا اس کے یعنی قرب خیر پر تعجب کرتے ہیں، یعنی اس کو بہت جلد خیر ملنے والا ہے لیکن وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں تعجب نہ کرے رب العالمین ان لوگوں پر جو رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتے کہ رب العالمین مشکلات سے انسان کو دوچار کرتا ہے تو وہیں پر اس کی حالت خوشحالی میں بھی وہ بدل سکتا ہے، وہ بدل دیتا ہے۔ اس کے تو ایک حکم کا، اس کے تو ایک لفظ کن کے کہنے کا انتظار، لیکن انسان وہ بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ عز و جل تعجب کرتا ہے ایسے شخص پر، تعجب کرتا ہے ایسے بندوں پر۔ اور پیارے نبی نے کہا کہ ينظر الیکم ازلین، ازیلین، ازلی نہیں پڑھنا، ازیلین، اللہ عز و جل دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی ایک تو یہاں قرب خیر ہی کہا، رب العالمین کے کرم کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین انسان کو مشکلات سے دوچار بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد خوشیاں ضرور عطا کرتے ہیں، لیکن انسان اپنی طبیعت سے، فطرت ثانیہ سے، اپنی عادت سے مجبور کہ اس کو گوشت میں صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں تو پھر کہاں اس کو غموں میں خوشیاں نظر آئیں گی۔ انسان ہمیشہ تکلیفوں کو دیکھتا ہے، زندگی بھر اس کو خوشیاں ملے، ایک بار اس کو اگر تکلیف مل جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر انسان اپنی خوشیوں کو بھی کبھی موقع ملے تو گن کر دیکھ لے، یا دن میں ایک مرتبہ کم سے کم محاسبہ کر لے کہ کتنے لمحات اس کے خوشیوں میں گزرے تھے اور کتنے لمحات اس کے غم اور تکلیف میں گزرے تھے۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اسی لیے وہ بہت جلد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، خوشیوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا کہ ينظر الیکم ازلین قانطین، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ازل ان کے معنی کیا بتایا آپ کو؟ کہ وہ مایوسی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ازلین قانطین یعنی وقع فی شدت الیأس، وقعوا فی یعنی انظر الی من وقع فی شدت الیأس، یہ معنی کریں گے کہ وہ شدت مایوسی میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ لفظ ابتلا میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی پڑ چکے ہیں شدت مایوسی میں۔ انظر الیکم ازلین قانطین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر اس حدیث میں کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، پھر اس کی مایوسی شدت اختیار کرتی ہے، اور اللہ عز و جل ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور پھر ان پر ہنستا بھی ہے۔ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، یظل آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ظل یظل افعال ناقصہ میں سے یا ناسخہ میں سے ہے، افعال ناقصہ یا افعال ناسخہ میں سے ہے۔ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، وہ برابر ہنستا رہتا ہے، من هذه الحال العجیبہ الغریبہ، کہ وہ کیسے رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جس کی رحمت تو ساری کائنات پر محیط ہے، کشادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یعلم ان فرجکم قریب، رب العالمین جانتا ہے کہ تمہاری خوشحالی قریب ہے، تمہاری یہ تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، تمہاری یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں،
وہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ وہ رب العالمین کہتا ہے کہ تکلیف کے بعد خوشی ہے، تکلیف کے بعد خوشی ہے، اور تو یسر کے درمیان ایک عسر کبھی غالب نہیں آ سکتا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یاد رکھیں غم زندگی میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، خوشیاں ہی زیادہ ہوتی ہیں، صرف انسان محسوس کرے اور انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر بارہا قرآن کے اندر اس چیز سے روکا ہے، اس پر وعیدیں سنائی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ انسان رب سے مایوس ہوتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جو اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کہا وَمَن يَقْنَتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ایک گمراہ شخص ہی رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہی رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ نہیں غصہ ہو جانے کہ کیا میں گمراہ عمرہ بول رہے ہیں، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ الا الضالون، گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے تو کافر قومیں مایوس ہوتی ہیں، کفار مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان نہیں۔ اہل ایمان رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو رب کی رحمت سے مایوس ہونا یا رب کی رحمت نہ ملنے کا، رب کی رحمت کو بہت دور سمجھنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ کہنا یہ دیر آیت درست ہے، رب کے آنے میں پہلے آواز نہیں ہے، چاہے وہ عذاب ہو چاہے وہ رحمت، اطلاع دے کر نہیں، رب العالمین کی رحمت ضرور آئے گی، لیکن انسان مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ عز و جل سے حسن ظن رکھے، اللہ عز و جل سے حسن ظن رکھے کہ اللہ عز و جل ہماری اس تکلیف کو دور کرے گا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خوشحالی تکلیف کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو انسان پریشان حال ہے وہ خوشیوں کا انتظار کرے، اور جو انسان خوشحالی میں مبتلا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو تکلیف نہیں آئے گی، وہ تکلیف کا شکار بھی ہوگا۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ پیارے نبی نے کیا کہا، أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، خوشی ہے تو تکلیف ہے، اور تکلیف ہے تو پھر خوشی بھی ہے۔ تو اس حدیث سے جو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جو فائدے ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حدیث میں رب العالمین کے صفت عجب کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی نے کہا وَقُرْبِ غِيَرِهِ، وَقُرْبِ غِيَرِهِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین انسان کی حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہیں، اس پر قادر ہے۔ اس کا بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی قادر ہونے کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، اس کی وضاحت اس میں بیان کی گئی۔ اور تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل انسانوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، تو صفت النظر، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھ کا بھی تذکرہ کیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے صفت علم کا بھی ثبوت ملتا ہے، صفت وحدہ کا بھی ثبوت ملتا ہے اس حدیث شریف میں، اس حدیث مبارک میں۔
کیونکہ اللہ عز و جل کے متعلق پیارے نبی نے کہا کہ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ کہ اللہ عز و جل بار بار ہنستے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہنسنے کا بھی ثبوت ملتا ہے اس حدیث میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے صفت علم کا بھی ثبوت ملتا ہے اس میں، کیونکہ اللہ نے کہا یعلم ان فرجکم قریب، کہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ تمہاری خوشحالی بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں سے ایک بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ عز و جل ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ انسان ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھے اور اللہ کی صفت رحیم اور رحمان پر اپنا ایمان مضبوط رکھے، تاکہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ مایوس ہونے والا وہ گمراہ ہے اور کافر قومیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی۔ چلیں اب پھر اجازت دیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا موحد بنا، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور اللہ جس طرح اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نفع بخش علم عطا فرما، اور اس علم کو اوروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔